السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب بہن بھائی؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اچھا جی، میں نے جیسے کہ پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ میں 3-4 دن پہلے گئی تھی راول پنڈی اپنے گھر، وہاں پہ رہ کے آئی ہوں، آج آئی ہوں میں واپس۔ الحمدللہ میں گھر پہنچ آئی ہوں، تو یہ ویڈیو چھوٹی سی بنانی تو میری لازمی تھی۔ میں جس کو ملنے کے لیے گئی تھی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سمجھ لیں میرے لیے تو ہو ہی گئی ہے۔ تو ڈر ہوتا ہے کسی بھی صورت میں ہو۔ میں تو الحمدللہ ایک باپ کی تھی، ہوں اور رہوں گی۔ تو اتنے دنوں سے اس نے میری ویڈیو بھی دیکھی پر کامنٹ نہیں کیے، یہ ڈر ہی کافی ہے۔ یہ ڈر مجھے اچھا لگا، ویسے مونا مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہ ڈر کہ تم میرے سے ڈر گئی ہو۔ اور باقی جو ہے رہ گیا کیس رپورٹ، میں نے یہی سوچ لیا، میں نے کہا کہ ان مسئلوں میں پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں یہ چیز۔ تو چلو میں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی بالکل بھی نہیں ہونے دیتے، اور میرے ساتھ بھی نہیں ہونے دیں گے، مجھے پورا اپنے رب پہ یقین ہے۔ اب نیکسٹ بھی جتنی زیادہ تم نے بکواس کرنی ہوئی نا کر سکتی ہو۔ تم نے بہت زیادہ بکواس کی ہے، سب بہن بھائی پوچھتے ہیں کہاں کی ہے، کیا ہوا ہے۔ وہ چیزیں اتنی گندی اور اتنی گھٹیا تم نے لکھی ہوئی ہے نا کہ میں اپنے پیارے اچھے بہن بھائیوں کو وہ چیزیں بتا نہیں سکتی، مجبوراً کچھ تم نے ڈیلیٹ کی ہیں اور کچھ مجھے ریموو کرنی پڑی ہیں۔ تو رہو غائب۔ اب مجھے اتنا پتہ ہے جب تمہیں پتہ چل جائے نا، تم نے کیا ڈرامہ شروع پھر لگانا کر دینا ہے، تو میں تمہارے باپ کی نوکر تو نہیں ہونا کہ میں آئے دن نہیں صفائیاں دینے کے لیے راول پنڈی آؤں۔ اتنی تو پاگل میں بھی نہیں ہوں۔ ابھی تو یہ تھا نا کہ چلو بچوں کی چھٹی ہے میرے، تو میں ہو آتی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو تم تو ڈر گئی ہو، ملی نہیں ہو، تو ٹھیک ہے اب لگی رہو، جتنی مزید بکواس کرنی ہے کرتی رہو۔ تمہیں اب میں نہیں، میرا رب جواب دے گا۔ تو اب اپنے نا جو تمہارا بھائی جان ہے نا، اس کو صفائیاں دینے کے لیے بھیجنا، جس کو سکھا کے بھیجا تھا کہ بولو میں مونا کو سمجھاتا ہوں۔ وہ میری جوتی پہ، وہ تمہارا بھائی ہے یا کیا اور رشتہ ہے تمہارا؟ مجھے لوگوں کے ساتھ ملاتے تھے نا، تمہارے خود ہی گندے لوگوں کے ساتھ رشتے ہیں۔ تو باقی دیکھ لو ایک ماں باپ کا کون تھا، میں یا تم؟ میں تھی تو میں چلی بھی گئی، اور اللہ کا شکر ہے میں 4 دن رہ کے واپس بھی آ گئی ہوں۔ تمہاری جو کہت ہے نا مجھے بہت اچھی طرح پتہ چل چکی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کتے جو صرف بھونک سکتے ہیں، کاٹنے کی ہمت جو نہیں ہوتی، تم انہی کتوں میں سے شامل ہو، مجھے پتہ چل چکا ہے۔ جو بہادر لوگ ہیں نا وہ سامنا کرتے ہیں، بے شک کسی کا ہو یا حالات کا ہو، اور ہم بہادر لوگ ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جن کو تم نے گالیاں دی تھی نا، تمہارے ساتھ ان کا پتہ نا کتنا قریبی رشتہ بھی تھا، وہ نظریہ بھی تم نے نہیں دیکھا، تو تم نے گالیاں دی۔ کوئی بات نہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ تم نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے اور تمہارے ماں باپ نے بھی جانا ہے بھائی، تمہارے ماں باپ نے بھی جانا ہے۔ میرے تو مرے ماں باپ کو گالیاں دی ہیں نا تم نے، اتنے گھٹیا اور گندے غلیظ الفاظ جو میں پیارے سبسکرائبروں سے شیئر بھی نہیں کر سکتی کہ اس کتیا نے میرے لیے، ماں باپ کے لیے کیا کیا الفاظ یوز کیے ہیں۔ لیکن میں اپنے رب کی عدالت میں تمہارا معاملہ چھوڑتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف کریں۔ بے شک تم مجھے پتہ تم ڈر گئی ہو، میسیج تو تم اب کرنے والی نہیں ہو، تو میسیج تو تم نے کرنے نہیں ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو چلو نہیں بھی کرو گی نا، پھر بھی میرا رب تم سے پوچھے گا، کرو گی تب بھی پوچھے گا۔ اب تم نے جتنا آ کے میرے چینل پہ بونکنا بونکتی رہو، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ دھمکیاں دے رہی تھی نا مجھے، میرے بچوں کی، میرے گھر کی، میرا گھر خراب کرنے کی، جو ہوتا ہے نا کر لو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کرنے پہ آتے ہیں نا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، سمجھی؟ میرا یہ نہ ہو کہ میرا گھر برباد کرواتے کرواتے اللہ کے آگے ہار کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ انسانوں سے تو انسان ہار جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے انسان اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی کسی کو ہرا نہیں سکتا۔
میرے رب کی رضا ہے، میرا گھر آباد رہے گا، آباد تھا، اور انشاءاللہ تا قیامت جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے میری سانسیں لکھی ہیں میرا گھر الحمدللہ شاد آباد رہے گا۔ اللہ جی میرے خاوند کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمہارے جیسے گھٹیا لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھے۔ اللہ میرے گھر کو بستا ہنستا مسکراتا ہمیشہ رکھے۔ سب بہن بھائی پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں خوشحالی عطا فرمائے، اور ایسے گھٹیا اور گندے لوگ جو میرے چینل پہ آ کے کتے بھونکتے ہیں وہ ایسے ہی بھونکتے رہیں۔ پہلے بھی تمہیں میں نے بات کامنٹ میں بولا تھا، میں نے ویڈیو میں بھی تمہیں بولا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے تم سے شادی نہیں کرنی، بیٹے میرے ابھی چھوٹے ہیں دونوں، لیکن تم پتہ نہیں کیا چاہتی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں یہی ہے کہ ابھی کرنی ہے ابھی کریں، نہیں کرنی۔ میرے بھائی جو ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں، تو میں اتنا بھی پتہ جو نہیں شادی شدہ انہوں نے بھی کوئی نہیں کرنی، کیونکہ ہم لوگ تم لوگوں میں رشتہ کرنا گوارہ نہیں کریں گے کبھی بھی۔ تو جب تمہیں میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے رشتہ نہیں کرنا، اور دوسری بات ہے میں نے اپنے گھر بھی بات کی ہے اپنے سسرال میں کہ چلو ایک دیور کی تو میرے شادی ہوئی ہے، چلو اس کا رشتہ ہم کر لیتے ہیں بھائی دوسرے دیور کے لیے، وہ بھی اس چیز کو ایگری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ایسے جو گھٹیا لوگ جن کی زبانیں ماں باپ نے تربیت نہیں اچھی کی ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھی 2 بھائی ابھی تمہیں پتہ ہی ہے، تمہیں تو بہت اچھے طریقے سے میرے گھر کا پتہ ہے، میرے ماشاءاللہ سے 2 بھائی ابھی ان میریڈ ہیں، اور تمہیں اتنا بھی پتہ ہے کہ تمہارے گھر سے رشتہ ہم نے نہیں کرنا، کسی صورت میں بھی نہیں کرنا۔ اور میں ظاہر سی بات ہے کہ اپنی طرف سے تو فیصلہ نہیں نہ کر سکتی کہ بھئی میں کروں گی دیور کا یا بھائی کا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری جان چھوڑ دو، رشتہ ہم نے کسی صورت نہیں کرنا، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، سمجھی؟ آج میرے خیال میں تمہیں صحیح الفاظ میں نے ویڈیو میں بتا دیا ہے، تمہارا جو مقصد ہے وہ ہم نے پورا نہیں کرنا، اور بابا پلیز میری جان چھوڑ دو، رشتے والی بات تو سوچنا بھی مت، کیونکہ جو بیٹی اتنی گندی اور گھٹیا زبان چلاتی ہے وہ اپنا گھر کبھی بھی بسا نہیں سکتی، اور تمہارا گھر میرے نہیں خیال میں کبھی بھی انشاءاللہ بسے گا، کیونکہ جو دوسرے گھروں میں فسادات ڈلواتے ہیں نا ان کا گھر نہیں بستا۔ تمہارے لیے یہی میرے الفاظ کافی ہیں، کوئی اور ڈھونڈ لو، ادھر والی سائڈ پہ نظر مت رکھو، کیونکہ تمہاری تو عادت ہے ایک کو چھوڑ ایک کو رکھ، تمہاری فیملی میں وہ چیز چلتی آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا نسلاں تے گل مکدی ہے، یہ حساب ہے نسلاں تے گل مکدی ہے، جو نسلیں ہوتی ہیں نا وہ چیز بتا دیتی ہیں، اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ تربیت کا بتا دیتی ہیں۔ یہی میں تمہارے لیے کہوں گی، جو تمہاری تربیت تھی نا تم نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے بتا دی ہے، تمہیں میں نے پیار سے بھی سمجھایا، میں نے چیز کو بھی کیا کہ بھی نہیں تنگ کرو، ایسے کسی کے کم از کم کسی کے مرے ماں باپ کو گالیاں نہیں دیتے، کیونکہ کبھی میرے منہ سے کسی نے فیملی میں بھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی کو گالی دی ہے۔ اب میں تنگ آئی ہوں تو میرے منہ سے غلط الفاظ نکل رہے ہیں، مجھے خود کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، لیکن تم نے میرا گھر خراب کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ تک کو نہیں چھوڑا، انہیں وہاں تک فون کرتی رہی ہو، انہیں وہاں تک میسیج کرتی رہی ہو، تمہیں اتنی شرم نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کا گھر خراب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل اور گھر اجاڑنے کی معافی تلافی بالکل نہیں دیتے۔ تم نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑنے کی کوشش کی ہے، اگر میرا گھر اجڑے گا تو اللہ کی رضا سے اجڑے گا، تم جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے نہیں اجڑے گا۔ اور دوسری بات، تم جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں عمریں گزار رہے ہوتے ہیں، میں تو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کر، لیکن سوائے تم جیسی گھٹیا بیٹیوں کا، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ تم میری ویڈیو بھی دیکھو گی، کامنٹ نہیں کرو گی، تمہیں یہ ہے کہ اب میں کامنٹ کروں گی تو وہ کہے گی کہ او آ گئی آج، نہیں میں کچھ بھی اب تمہیں نہیں کہوں گی، جتنی بکواس کرنی ہے 100 بسم اللہ 7 بسم اللہ، آؤ میرے چینل تے کرو میرے چینل تے بکواس، سیدھے لفظوں میں یہ میں کہوں گی، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن میں نے جو باتوں کی تمہیں مجھے پتہ نا جو تمہیں مسئلہ ہے میں نے بتا دیا ہے، میرے گھر والے بھی نہیں ایگری اس چیز کے لیے، میرے سسرال والے بھی ایگری نہیں ہیں، بیٹے میرے چھوٹے ہیں، ہسبینڈ میرے دوسری شادی کرنے پہ نہیں ہے، مجھے بار بار سب بہن بھائی میرے یوٹیوبر پوچھ رہے ہیں بھئی کیا آپی کیا ہے، یہ مسئلہ ہے، ساری بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈیز ہے یہ آنٹی ہے میرے سے بہت ایج میں، تو یہ آنٹی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، سمجھ لیں کہ ہم نہیں رشتہ کرنا چاہتے، نہ لینا چاہتے نہ دینا چاہتے ہیں، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے لوگ کیوں، اتنی تمہاری ایج ہو گئی ہے، تمہاری ایج والیوں کے نا تمہاری جتنی تمہاری ایج ہے اس سے کم ایج میں میرے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، تو کم از کم اتنی شرم کر لو کہ کسی کا، مجھے اتنا بھی پتا اکیلی نہیں لگی، بہن کے ساتھ مل کے لگی ہوئی ہو،
کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں اپنا معاملہ آج سے اللہ کی عدالت میں چھوڑتی ہوں، جہاں سے ہر انسان کو انصاف ملتا ہے. میرے ساتھ تم نے غلط کیا ہے اور مجھے میرا اللہ انصاف دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے، کیونکہ اللہ پاک غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والی ذات ہے. تو باقی سب بہن بھائی جو میرے اچھے بہن بھائی ہیں ان کو خدا حافظ. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ویڈیو کو فل واچ کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کامنٹ کیا کریں. اور پلیز دعاؤں میں یہ ضرور کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے اور گھٹیا لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. خدا حافظ. ابھی تو ویسے بھی میں تھکی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے ایک ویڈیو چھوٹی سی بناتے، وہ چھوٹی سی بناتے بناتے ذرا لمبی ہو گئی ہے. تو مجھے یہ تھا بتانا کہ اب تم ڈرو یا نہ ڈرو، یا سامنے آؤ یا نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اللہ کا شکر ہے میں ہوں آئی ہوں، میں لاہور واپس آ چکی ہوں آج. تو میں نے اس دن بولا تھا نا کہ تمہارے پاس ٹائم ہے، تو میری کل کی ٹکٹیں تھی تو میں آج بلکہ آئی ہوں، کیونکہ میری ٹکٹ مجھے 28 کی لگی تھی، 29 میں سب بہن بھائیوں کے لیے میسج ہے. تو میں آنا کل تھا، آئی آج ہوں. ٹھیک ہے. اب جس نے میرے اوپر بھونکنا ہے ست بسم اللہ. جی آیا نوں، کوئی بڑا ایشو نہیں.